ہماری آج کی نوجوان نسل اور جو والدین ہیں پرانی نسل، اس کے درمیان کوئی ایسی مغایرت یا دراڑ پیدا ہو چکی ہے جسے پاٹا نہیں جا سکتا۔ والدین کیوں شکایت کرتے ہیں کہ آج کے بچے ان کی بات نہیں مانتے، اور بچے کیوں یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کے بڑے ان کی بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ یہ خلا، یہ فاصلہ کہاں پہ موجود ہے اور اس کے حوالے سے ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ ہے ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع۔ میرا نام ہے ڈاکٹر امجد طفیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہم لوگ۔ اگر ابھی تک آپ نے اسے سبسکرائب نہیں کیا تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اسے سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، بیل آئیکن کو دبائیے اور میری اس چینل کے ذریعے آنے والی ویڈیوز کو حاصل کرتے رہیں۔ ہم آتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ ہماری آج کی نسل، جسے ہم نوجوان نسل کہتے ہیں، آپ سادہ طور پہ کہہ لیجئے جس کی عمر 15 سال سے لے کر 22-23 سال تک ہے، یہ وہ نسل ہے جو 21ویں صدی میں پیدا ہوئی ہے۔ جب اس نے آنکھ کھولی تو اس کے ارد گرد ایک ایسی دنیا تھی جو 20ویں صدی کے انسان کے تصور سے باہر تھی۔ خیر، 19ویں صدی کا انسان تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی ایسی دنیا ہو سکتی ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا وہ ہے جہاں یہ پورا کرۂ ارض، گلوب جسے ہم کہتے ہیں، یہ ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو چکا ہے۔ کیسے کنیکٹ ہو چکا ہے؟ انٹرنیٹ کے ذریعے۔ آج دنیا میں ایک واقعہ کسی ایک خطے میں ہوتا ہے اور ہزاروں میل دور بیٹھے لوگ اسی وقت اس کا نظارہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ممکن نہیں تھا آج سے 40-50 سال پہلے۔ پھر ایک چیز جو مجھے محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا عہد ایکسپوز کرنے کا عہد ہے۔ ہمارے عہد نے بہت سے پردے جو آنکھوں پر پڑے ہوئے تھے، جن کے پیچھے بہت کچھ چھپا ہوا تھا، وہ پردے اٹھا دیے ہیں۔ اب ہم بہت کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ فلسطین میں جو ظلم ہوا وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور ہو رہا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس ظلم نے اور اس کے دیکھنے نے عام آدمی تک، عام نوجوانوں تک پہنچنے نے یورپ اور امریکہ کی درسگاہوں میں اس احتجاج کو جنم دیا کہ پورا مغربی ویسٹرن میڈیا جو کنٹرولڈ تھا اور من پسند خبریں وہاں کے لوگوں تک پہنچاتا تھا، وہ فیل ہو گیا۔ کیوں فیل ہو گیا؟ اس لیے کہ سوشل میڈیا لوگوں کو وہ خبر دے رہا تھا جو درست تھی اور جسے قومی ذرائع چھپا رہے تھے۔ یہی حال ہمارے اپنے ملک کا ہے۔ یہاں بھی سوشل میڈیا آپ کو وہ خبریں دیتا ہے، وہ باتیں بتاتا ہے جو ہمارا پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا نہیں دیتے۔ اچھا، اب یہ نہیں ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو کچھ آتا ہے وہ سب اتھینٹک ہے یا اس سب میں اچھی باتیں ہوتی ہیں۔ فیک بھی ہوتا ہے، فیبریکیشنز بھی ہوتی ہے، بلکہ بہت بڑا ایشو جو سوشل میڈیا کے ساتھ ہے وہ اتھینٹسٹی کا ہے۔ لیکن اس سوشل میڈیا نے ہماری نوجوان نسل کا ایک مائنڈ سیٹ بنایا ہے، اور وہ مائنڈ سیٹ ہے کہ وہ ہر چیز کو سمجھنا چاہتی ہے، جاننا چاہتی ہے، حقیقت تک پہنچنا چاہتی ہے۔ وہ کسی بات پہ پردہ نہیں رکھنا چاہتی۔ جیسے کہ ہمارا معاشرتی چلن رہا ہے کہ ہم سمجھتے تھے کہ کچھ باتیں بتا دینی چاہیے اور بہت سی باتیں چھپا لینی چاہیے، اسی میں ہماری بھلائی۔ آج کی نوجوان نسل کہتی ہے نہیں، ہمیں سب بتاؤ، ہم جاننا چاہتے ہیں اور پھر جان کر ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اچھا، یہ صورت کوئی بری صورت نہیں ہے۔ جاننا انسان کا بنیادی حق ہے۔ درست معلومات تک رسائی ہر انسان کا بنیادی حق ہے اور وہ اسے ملنا چاہیے۔ آج اگر نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بزرگ ان کی بات نہیں سمجھتے
تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے بزرگوں کے خیال میں جو باتیں چھپانے کی تھیں، جو محفل میں کرنے کی نہیں تھی، یہ نوجوان محفل میں کرتے ہیں. اور اگر بزرگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بچے ان کی بات نہیں مانتے، تو یہ اس لیے ہے کہ بزرگ بچوں سے جو بات منانا چاہتے ہیں اس کے لیے کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ وہ بات کہیں اور مان لی جائے. ہمارا یہ جو نیا مائنڈ سیٹ ہے جو 21ویں صدی میں بنا ہے، یہ اس اصول پر نہیں چلتا. یہ آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ اگر آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ ایک کام کرو، تو ساتھ یہ بھی بتاؤ کہ یہ کام کیوں کریں. دیکھیے، نوجوانوں کے پاس انرجی بہت ہوتی ہے، ٹیلنٹ بھی ہوتا ہے، لیکن ایک چیز کی کمی ہوتی ہے، اور وہ کمی ہوتی ہے تجربے کی. اگر ہمارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں اور جو وہ چاہیں کر سکتے ہیں، تو وہ غلطی کا شکار ہے. سب کچھ کوئی نہیں جانتا، اور خاص طور پر وہ باتیں انسانی زندگی کے بارے میں، وہ باتیں جو صرف تجربے سے آتی ہیں، وہ آپ نہیں جانتے. ہاں، آپ کے پاس انفارمیشن ہے، لیکن انفارمیشن تجربے کا بدل نہیں ہوتی. انفارمیشن آپ کو بہت کچھ دیتا ہے، لیکن تجربہ نہیں دیتا. تجربہ آپ کو زندگی تجربہ آپ کو زندگی کے احوال سے گزرنے سے ملتا ہے، رشتوں سے ملتا ہے، رشتوں میں آنے والے کھینچا تانی سے ملتا ہے. جہاں آپ رہتے ہیں، جہاں آپ کام کرتے ہیں، جہاں آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ان کے درمیان زندگی بسر کرنے سے ملتا ہے. تو اب کیا کرنا چاہیے اس موضوع کے اوپر، یہ ہماری ویڈیو کے آخر میں ضرور ہمیں بتانا ہے. دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ جو ہماری پرانی نسل ہے، اسے اپنے نوجوانوں کو اپنی اعتماد میں لینا چاہیے، ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، وقت گزارنا چاہیے، ان کے ایشوز کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. سوشل میڈیا جس طرح کی فریمنگ کر رہا ہے، اس فریمنگ پر کچھ وقت گزارنا چاہیے سوشل میڈیا کے اوپر، تاکہ آپ جان سکیں کہ یہ سوشل میڈیا آپ کے بچوں کو انکلکیٹ کیا کر رہا ہے. آپ کو چاہیے کہ سچ بولیں اپنے بچوں کے سامنے، جتنا آپ کے لیے بولنا ممکن ہے. کیونکہ یہ بات درست ہے کہ جو پرانی نسل ہے، میری نسل کے لوگ جو 50 اور 60 کی دہائی میں ہیں، ان کی تربیت بالکل مختلف انداز میں ہوئی ہے. ان کے اپنے معیارات ہیں، اور جو آج کی نسل ہے اس کے اپنے معیارات ہیں. تو زیادہ ذمہ داری میں یہ سمجھتا ہوں کہ بزرگ نسل کی ہے، اس لیے کہ وہ دنیا میں موجود تھے، اس دنیا کی تشکیل انہوں نے کی ہے. اور نوجوان نسل جو ہے وہ اس دنیا میں آئی ہے، اس دنیا میں پیدا ہوئی ہے جس کی تشکیل بزرگوں نے کی تھی. تو بزرگوں ہی کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی نوجوان نسل کو صرف تنقید کا نشانہ نہ بنائیں، مثبت انداز میں ان کی بات سنیں، تحمل سے ان کی بات سنیں. جہاں ممکن ہے وہاں وہ ان کے بات کو مانیں، جہاں ممکن نہیں ہے انہیں دلیل سے سمجھانے کی کوشش کریں، زور زبردستی سے نہیں، دلیل سے. اسی طرح جو نوجوان نسل ہے اس کے لیے بھی یہ لازم ہے کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ ہر معاملے میں وہ درست ہے، اس لیے کہ زندگی کے بہت سے معاملات ہوتے ہیں جن کے میں ان کا تجربہ نہیں ہے. اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ جو مجھے لگتا ہے آج کل نوجوانوں کو ہے، وہ ریلیشن شپ کا ہے. لڑکی لڑکے کا ریلیشن، محبت کا ریلیشن، شادی کرنے کی خواہش. اور اس میں ہمارے نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں فیصلہ کرنے کا مکمل اختیار حاصل ہے. یہ بات ایک حد تک درست ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں، اس معاشرے کے کیا تقاضے ہیں، وہ ان کو نہیں سمجھتے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رشتے تناؤ کا شکار ہوتے ہیں. شادی کے بعد وہ جو ایک رومانٹک فضا ہے وہ غائب ہو جاتی ہے، اور پھر جب زندگی کی تلخ حقیقتیں سامنے آتی ہیں تو یہ نوجوان لوگ جو ہیں یہ مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور شادی کے تھوڑے عرصے بعد ہی ایک دوسرے سے جدا ہونے کا سوچنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی ان کے ذہن میں لمبی فیملی لائف نہیں ہے جو ہونا چاہیے تاکہ معاشرے میں استحکام آ سکے.